ابا عبداللہ الحسین جتنے علماء کرام ہیں آپ ان کی سیرت میں جا کر دیکھیے، بغیر توسل کے انہیں بلند مقامات ملتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک وہ حسین ابن علی علیہ السلام سے جڑ نہ جائیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگا لیں، دیکھ لیں، تھوڑا بہت سمجھ لیں، پہنچنے کی کوشش کریں کہ ذات والا صفات آقا حسین ابن علی علیہ السلام ہے کیا، تو آئیے اور آ کر ان زیارتوں کی تلاوت کیجئے، ان کی قرائت کیجئے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہمیں تعلیم کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کے لیے۔ زیارت وارثہ کی تلاوت کیجئے، زیارت اربعین کی تلاوت کیجئے، زیارت امین اللہ کی تلاوت کیجئے، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ صغیرہ کی تلاوت کیجئے، حتیٰ زیارت اربعینیہ کی بھی اگر تلاوت کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ ایسے جملے مل جائیں گے، حتیٰ ینقضا عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ، کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے در پہ آنے والا جو آپ کے در پر آ جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا جاتا ہے، وہ ضلالت سے باہر آ جاتا ہے، گمراہی سے باہر آ جاتا ہے۔ جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا، جس نے اپنا سر، اپنی جبین عشق آپ کی ڈیوڑی پر، آپ کی چوکھٹ پر جھکا دی، یستنقذ عبادک من الجہالہ، وہ جہالت کی نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ کیا مثال ہے، کن جملوں کا، کس جملہ بندی کا، کس کمپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے، لیستنقذ عبادک من الجہالہ۔ انسان جہالت کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اسے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی اسے۔ خود آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، یہ بات یاد رکھنا، انسان جو ہے نا وہ دنیا کا غلام ہے۔ ان الناس عبید الدنیا، یہ مولا حسین علیہ السلام نے کس سے کہا تھا؟ اس شخص سے کہا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے کوچ کرتے ہوئے دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہیں رہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، آپ رکیں۔ کمال ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہا ہے، لیکن خیر نہیں جانتا کوئی، تو امام حسین علیہ السلام بھی جانتے کہ یہ نہیں جانتا، اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو آقا حسین علیہ السلام نے اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی، اور کیا فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان الناس، ناس جو ہے نا انسان، وہ دنیا کے غلام ہے سرکار، وہ دنیا کے غلام ہے۔ ان کے کسی بھی چیز کو جانچنے کا کرائیٹیریا اور پیرامیٹر اور سکیل جو ہے نا وہ دنیا ہے۔ وہ کسی کو عزت بھی دیں گے تو دنیاوی وجہ سے دیں گے۔ بھائی آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی عزت دینے کا انداز، کوئی اللہ کا ولی آئے گا تو وہ سوچیں گے بھائی ان کو سلام کریں نہیں کریں، کوئی فائدہ ملے گا سلام کرنے کا نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اب چونکہ بہت عام الفاظ ہو چکے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی بڑی پارٹی آئے گی تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ارے آج کل آپ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ کرائیٹیریا کیا ہوا؟ دنیا کرائیٹیریا ہوا، پیسہ کرائیٹیریا ہوا، جاہ و حشم کرائیٹیریا ہوا، ڈیزگنیشن اور منصب کرائیٹیریا ہوا، کہ جیسے وہ نظر آیا فوراً لپک کر اسے سلام کرنے چلے گئے، عزت دینے چلے گئے۔ شریعت نے تو سب کو عزت دینے کا کہا تھا، لیکن ان الناس عبید الدنیا، کیا کرے انسان جو ہے نا، انسان دنیا کا غلام ہے، جس کے پاس دنیا دیکھے گا اس کی عزت کرے گا۔ تو دین کے بارے میں کیا امام حسین نے فرمایا؟ دین تو ان کے زبان کا چٹخارا ہے، جب ذرا سی سیزننگ کرنی ہوتی ہے تو دین کی سیزننگ کرتے ہیں سیلڈ کے اوپر، نعوذ باللہ، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ ڈبہ، جب ان کو کام پڑتا ہے تو اس کا اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب تک ان کے دنیاوی معاش کا دین سے تعلق رہتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ان کا معاشی نظام، ان کے پیسے کی آوت جاوت آمد یہ دین کے ذریعے سے رہتی ہے، تب تک وہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں مصیبت میں آتے ہیں تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایک امام علیہ السلام کی حدیث۔ ایک اور حدیث آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا انسانوں کا اپنی ضرورت میں تمہارا محتاج ہونا
کوئی شخص اگر اپنی کسی ضرورت میں تمہاری طرف رخ کرتا ہے اور تمہارا محتاج ہوتا ہے, تمہیں فیل ہوتا ہے کہ یار اسے اب میری ضرورت ہے, یہ دیکھو میرے پاس آیا ہے چل کر اور اس کا کام میں کر سکتا ہوں, یا شاید ان سم آف دا کیسز میں ہی کر سکتا ہوں, تو اللہ کے ولی حسین ابن علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا, انسانوں کی حاجتوں کا اگر تم دیکھو تم سے جڑتا ہوا نظام, تم سے جڑ رہی ہیں کہ انسانوں کی حاجتیں, تو یہ بات یاد رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر. اسے اللہ کی نعمت سمجھنا کہ کوئی بندہ خدا تمہارا محتاج ہوا, تمہارے پاس آیا, اور اللہ کی رحمت کو ٹھیس نہ پہنچانا. اللہ کی جو نعمت ہے, اللہ کی نعمت کیا ہے؟ کسی کا آپ کی طرف محتاج ہو جانا اور محتاج ہو کے آپ کے پاس آ جانا. اب تو وہ آپ کے پاس آ گیا, اس نے ہاتھ پھیلا دیا, کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا کام ہے. آپ اس میں صرف پیسوں کی ذریعے سے تھوڑی کسی کی مدد کی جاتی ہے, کبھی آپ زبان کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں, کبھی قلم کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں, کبھی مشورہ اچھا دیتے ہیں, سنسیئر مشورہ, اسے مزید تباہ کرنے کے لیے مشورہ نہیں, سنسیئر مشورہ اسے دیتے ہیں, ٹھیک, تو کبھی اس طرح سے مدد ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کوئی آیا اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, یہ آئی آپ کے پاس اللہ کی نعمت, اس نعمت کو دھتکار نہ دینا. خدا کہہ رہا ہے اس نعمت کو دھتکار, مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو دھتکار نہ دینا, اس کا دل نہ دکھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئی ہوئی نعمت ہی تمہارے لیے نقمت بن جائے, تمہارے امتحان کا سبب بن جائے اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے اگر تم نے اسے دھتکار دیا. اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کا خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ ہو, خبردار اس پر ظلم نہ کرنا. ہوتے ہیں ایسے افراد, زیادہ دور نہ جائیے گا, اپنے گھر میں دیکھیے گا, سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے ماتحتوں کو دیکھیے گا جو آپ کے امبریلا کے انڈر آتے ہیں, جن پر آپ کی بات ماننا ضروری ہے. سب سے پہلے ان کو دیکھیے گا کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اللہ کے علاوہ, یعنی جو اللہ کے علاوہ اور کسی سے شکایت نہ کر سکتا ہو, اللہ کے علاوہ اس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو, کبھی اس پر ظلم نہ کرنا. بہت آسان ہوتا ہے اس کی زندگی کو مشکل بنا دینا کہ جس پر ہماری بات ماننا ضروری ہوتا ہے. اب میں یہاں پر اگر ایک بات کھولوں گا, کوئی ایک رشتہ کہہ دوں گا تو وہ بات امبیلنس ہو جائے گی, اور پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ جشن کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ نے ان کے لیے کہا, ان کے لیے نہیں کہا, بیویوں کے لیے کہا, شوہروں کے لیے نہیں کہا, ماں باپ کے لیے کہا, اولاد کے لیے نہیں کہا, اولاد کے لیے کہا, ماں باپ کے لیے نہیں کہا. تو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حدیث اور ان کے جملے اور یہ فرمان اتنا کافی ہے کہ اس کے بعد اس کی کیا تفصیل کی جائے. یہ بات یاد رکھنا, جو اللہ کے علاوہ کسی سے شکایت نہ کر سکتا ہو اس پر زیادہ پریشر نہ ڈالنا. بس زندگی گزارنے میں آسانی انسان پیدا کرے کسی کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کچھ نہ کرے, کم سے کم اذیت نہ دے, کم سے کم تکلیف نہ دے. اب دیکھیے